شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ماں باپ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی 7 نسلیں دنیا پر حکمرانی کرتی ہیں۔ ہر شیطانی وار سے ان کی اولادیں محفوظ رہتی ہیں۔ محترم ناظرین، جو ماں باپ ظہر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ سورت پڑھتے ہیں، ان کی اولادیں ہر میدان میں کامیاب ہوتی ہیں۔ جو والدین یہ سورت پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی آنے والی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرما دیتا ہے۔ اللہ ان کی اولادوں کو عزت دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے، صحت، تندرستی اور توانائی دیتا ہے۔ بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آنے والی ہر طرح کی آفتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر پاتے۔ وہ دیکھتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے تو باقاعدگی سے مسجد میں آتے ہیں، مگر جو ہی نماز ختم ہوتی وہ چپکے سے مدینے کے مضافاتی علاقوں میں ایک دیہات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کئی بار ارادہ بھی کیا کہ سبب پوچھ لے، مگر ایسا نہ کر سکے۔ ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل دیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات میں جا کر ایک خیمے کے اندر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باہر نکل کر واپس مدینے کی طرف لوٹ چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک اندھی بڑھیا 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم کون ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں ایک نابینا اور مفلس و نادار عورت ہوں۔ ہمارے والدین ہمیں اس حال میں چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں کہ میرا اور ان 2 لڑکیوں کا اللہ کے سوا اور آسرا نہیں ہے۔ حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا، یہ شخص کون ہے جو تمہارے گھر میں آتا ہے؟ بوڑھی عورت، جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلیت نہیں جانتی تھی، نے جواب دیا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتی تو نہیں، مگر یہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو کر ہمارے لیے رکھتا اور چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر یہ سن کر رو پڑے اور کہا، ابو بکر، تو نے اپنے بعد کے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک تھکا دینے والا امتحان کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر پہرا دیتے تھے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ کہتے تھے، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھ ہوگی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجئے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درہ پیٹھ پر مارا اور کہا، جب میں دربان لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر آتے نہیں، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور وہ شخص جس کو درہ مارا تھا بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کی کہ مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے زیادتی کی، مجھے ویسی ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے تھے اور فرماتے، اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا کہ تو اپنے رب کے احسان کو بھول گیا۔
کیا تو اپنے رب کے احسان کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلا دو۔ اے عمر، کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ تو مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دہراتے رہے اور بڑی دیر روتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نصیحتوں کا بیان فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بیان فرمائیں۔ ان نصیحتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اے میرے بیٹے، کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچنا، کیونکہ برائی اگر رائی کے دانے جیسی چھوٹی سی بھی ہوگی اور وہ کسی چٹان، آسمان، زمین، غار میں کہیں بھی ہو، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے لے آئے گا۔ اور نماز قائم رکھنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یوں ہی مغرورانہ اور تکبرانہ رویہ اختیار نہ کرنا، جیسے لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرنا، چیخ چلا کر بولنے کی بجائے مناسب آواز میں کلام کرنا، کیونکہ چیخنے کی آواز بری آواز ہے، اور سب سے بری گدھے کی آواز ہے جو چیخ چیخ کر رینگتا ہے۔ نیز اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلنا، اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اکڑنے والا، تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں، انہیں بہت غور سے پڑھیں کہ انہوں نے اولاد کو زندگی کے کن کاموں کے متعلق نصیحت فرمائی، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اولاد کے عقائد کی تعلیم، اصلاح، پختگی اور استقامت پر توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 2، ان کے ظاہری اعمال و عبادات جیسے نماز وغیرہ کی طرف توجہ دیں، یعنی انہیں نماز سکھائیں اور اسے پڑھنے کا عادی بنائیں۔ یوں ہی ظاہری باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم و تربیت دیں۔ نمبر 3، اولاد کے باطن کی اصلاح اور درستی کی جانب توجہ کرنی چاہیے کہ جب یہ یقین دل میں بٹھا دیں گے اللہ سمیع و بصیر، علم و خبیر ہے، وہ بندے کا ہر عمل ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں، اور ہر چھوٹے بڑے عمل کا قیامت میں حساب دینا ہے، تو باطنی اصلاح بہت آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، اولاد کی اخلاقی تربیت کریں۔ آداب زندگی، معاشرتی اخلاقیات اور اسلامک کردار سکھائیں۔ یہ 4 چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نہایت اہم ہیں۔ پہلے نمبر پر عقیدہ ہے، عقائد کی درستی، ایمان کی پختگی اور خدا پر توکل و اعتماد دنیا میں بلا و مصیبت کو برداشت کرنے اور ان سے نجات پانے کا ذریعہ ہے، جب عقائد کا بگاڑ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے والی بے قراری اور قلبی بے چینی کا ذریعہ ہے۔ یوں ہی عقائد کی درستی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنت میں داخلے کا قوی سبب ہے، لیکن عقائد کی خرابی اور گمراہی کی حالت میں موت جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیتی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مر گیا تو وہ ضرور ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائے گا۔ دوسرے نمبر پر عبادت ہے۔ عبادت دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں جنت میں جانے کا وسیلہ ہے۔ عبادت کے ذریعے خدا سے تعلق مضبوط، قرب الہی نصیب ہوتا اور مقصد تخلیق کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف عبادت میں غفلت، خدا سے دوری، شیاطین کی معیشت، دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ تیسرے نمبر پر باطنی اعمال ہیں کہ خدا سے قلبی تعلق مضبوط ہو، خدا کی صفات کا مراقبہ کرنا، دل کی طہارت، نفس کی پاکیزگی، قلب کے نور، باطن کی روحانیت اور مکافشہ و مشاہدہ کے حصول کا قوی ترین سبب ہے۔ انبیاء و اولیاء کے مراتب میں بہت زیادہ عمل دخل انہی باطنی اعمال کا ہے۔ چوتھے نمبر پر اچھے اخلاق ہیں۔ اگر اولاد کے اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور لوگ ان کی عزت کریں گے، جبکہ برے اخلاق کی صورت میں معاشرے میں جہاں ان کا وقار ختم ہوگا
وہیں الٹا والدین کی بدنامی اور رسوائی بھی ہوگی۔ اچھے اخلاق آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہیں، جبکہ برے اخلاق غضب الہی اور لوگوں کی طرف سے خود پر بوجھ دلانے کا سامان ہیں۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم اور دنیا داری میں کتنا اچھا، چالاک اور ہوشیار ہے، لیکن اس طرف توجہ بہت ہی کم کرتے ہیں کہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں اور اس کے ظاہری و باطنی اعمال کس رخ پر جا رہے ہیں۔ والدین کی یہ دلی خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی زندگی میں کامیاب انسان بنے، اس کے پاس عہدہ، منصب، عزت، دولت اور شہرت ہو، لیکن یہ تمنا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دین و آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی کی راہ پر چلے۔ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے دین و مذہب اور اس کی تعلیمات سے اچھی طرح آشنا ہو، اس کے عقائد و اعمال درست ہوں اور اس کا طرز زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ والدین کی یہ آرزو تو ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا میں خوب ترقی کرے، تاکہ اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کی دنیا بھی سنور جائے اور انہیں بھی عیش و آرام نصیب ہو، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کی اولاد قبر کی زندگی میں ان کے چین کا باعث بنے اور آخرت میں ان کے لیے شفاعت و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ بچوں کی تربیت کے لیے انہیں اپنا تھکا ہوا اور تھوڑا سا وقت نہیں بلکہ تازہ اور بھرپور وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، باتیں کریں، مصروفیات پوچھیں، صحیح عقائد، اچھے اعمال پر گفتگو کریں، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سوانح صحابہ و اولیاء و رضوان اللہ علیہم عنہم کی باتیں سنائیں، کتابیں لا کر دیں، مطالعے کا شوق دلائیں، پڑھے ہوئے کے بارے میں سوالات کریں، ان سے کتاب سنیں، حسن اخلاق اور اچھے کام پر حوصلہ افزائی کریں، بد اخلاقی اور برے کام پر سمجھائیں اور اس کے نقصان بتائیں، بچوں کو صحت و صفائی کی اہمیت بتائیں، متوازن اور صحت مند غذائیں اس کے کھانے کی عادت ڈالیں، صفائی کا معمول بنانے کی ترتیب دیں، مفید اور فضول کاموں کا فرق بتائیں، جیسے مطالعہ و تلاوت و عبادت مفید ہے، یوں ہی سیر، ورزش اور جائز تفریح اچھی چیز ہے، جبکہ موبائل کی بہت زیادہ مشغولیت، انٹرنیٹ کا کثیر استعمال برا ہے۔ محنت، ہمت اور چستی کامیابی کے ذرائع ہیں، جبکہ سستی، کاہلی اور کام چوری زندگی ناکام بنا دیتے ہیں۔ اگر اولاد کو وقت اور توجہ دیں گے تو والدین کی زندگی آسان ہوگی اور بچوں کی زندگی بھی کامیاب، ورنہ خود بھی دکھی ہوں گے اور اولاد بھی پریشان۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے اور والدین کے دنیاوی سکون اور اخروی نجات کا سامان ہو، آمین۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک کی ایک سورت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس کے بے پناہ فائدے اور برکات ہیں۔ خاص طور سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود اور آپ کی اولادیں ہر میدان میں کامیاب و کامران ہو جائیں، ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر لیں، عزت حاصل کر لیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد لوگوں میں مقبول ہو اور یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں آپ کی اولادوں کے مقدر میں لکھ دی جائیں، بے پناہ رزق، مال و دولت اور اچھے سے اچھے رشتے آپ کی اولاد کے نصیب میں لکھا جائے، تو ہر روز ظہر کی نماز کے بعد یہ ایک سورت لازمی پڑھ لیا کریں۔ ناظرین، اس سورت کو آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سورت کو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز بہت پیاری نماز ہے اور ظہر کا وقت قبولیت کا وقت مانا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز ظہر چھوٹ گئی اسے اتنا نقصان ہوا کہ گویا اس سے اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ ظہر کی نماز ایسی شاندار نماز ہے کہ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ ظہر کی نماز پڑھنے والا ہر میدان میں کامیابی پاتا ہے۔ ظہر کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس وقت جو ماں باپ بھی ظہر کے وقت یہ ایک سورت پڑھنے کا معمول بنا لیں، اپنے لیے اور اپنی اولاد کی خیر و برکت کے لیے، آنے والی ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے اور ان سے حفاظت کے لیے، بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے، جو والدین یہ سورت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی یہ تمام حاجات اللہ سبحانہ و تعالی پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک انہیں زندگی کے ہر میدان میں عزت دیتا ہے۔
یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند ہے۔ یہ صورت مزمل ہے جس کے بارے میں مفسرین نے قرآن پاک کی تفسیر میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورت مزمل کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو ختم فرما دیتا ہے۔ جو شخص سورت مزمل پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی نسلوں کو شاد و آباد فرما دیتا ہے۔ سورت مزمل قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتی ہے، مالدار کر دیتی ہے، سخی بنا دیتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو نظر بد سے، حسد سے، جادو ٹونے سے، دشمنوں سے، جنات سے اور ہر طرح کے برے اثرات سے اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا ہر روز ظہر کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ بتائے گئے تمام فوائد حاصل کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شکر کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ شکر کے متعلق قرآن پاک میں بہت سی آیات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ناشکری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ انسان سوچتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلاں کو اللہ نے یہ دے دیا ہے یا مجھے کیوں نہیں دیا۔ لیکن اگر یہی انسان چند لمحوں کے لیے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں سوچے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں، ان میں سے بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اسے بن مانگے عطا کی ہیں، جن کے لیے بہت سے لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تو انسان حقیقی معنوں میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم ایک وقت میں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت سی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ عقل و شعور اور ہر محرومی سے پاک ایک مکمل انسان بنایا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بہت سی محرومیوں کا شکار ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سب نعمتوں پر جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیا، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور حکایت ہے کہ شہر میں پہنچے کہ ان کی جوتی پھٹ گئی اور نئی خریدنے کی استطاعت نہ تھی، تو بے حد ملول ہوئے کہ اتنے فضل و کمال کے باوجود اللہ نے اس حال میں رکھا ہے کہ پاؤں میں جوتی نہیں۔ وہ جیسے ہی شہر کی مسجد میں داخل ہوئے تو ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے پاؤں نہیں تھے۔ یہ دیکھتے ہی اللہ رب العزت کے آگے سجدے میں گر گئے اور اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ جوتی نہیں تو کیا ہوا، پاؤں تو ہیں، جبکہ اس بیچارے کے پاؤں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین، رحمت للعالمین، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، جس کا شکر ہم تمام عمر سجدے میں بھی پڑے رہیں پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، اس طرح بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ مصیبتوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم اللہ کا شکر کچھ اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے نیچے والے کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے زیادہ مالدار ہو اور اس سے زیادہ اچھی شکل و صورت کا ہو اور اس کو دیکھ کر اپنی حالت پر ناشکری کرے تو اسے چاہیے کہ وہ شخص اس پر نظر ڈالے جو اس سے کمتر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے لیے صاف پانی دیا، کھانے کے لیے طرح طرح کا اناج، حلال اور پاکیزہ چیزیں دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی یہ تمام نعمتیں بند کر دے تو کون ہے جو ہمیں رزق دے؟ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لہٰذا اللہ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو
اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اس کے بندوں پر واجب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی نعمتیں دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان نعمتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا: یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ ناشکری۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔